پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، اپنے بندوں کی نجات کے لیے مختلف طریقے فرما دیے، بہانے بنا دیے۔ کبھی رمضان المبارک لا کے دے دیا کہ تم نے 11 مہینے گناہ کر کر کے اتنی بڑی گناہوں کی گٹھڑی بنا لی کہ زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا۔ تیرے گناہ پہاڑ سے بڑھ گئے، تیرے گناہ سمندر کے قطروں سے بڑھ گئے، تیرے گناہ ریت کے ذرات سے زیادہ ہو گئے، تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے تجاوز کر گئے، تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے آگے نکل گئے۔ فرمایا ٹھیک ہے، یہ سب کچھ درست ہے، لیکن میں نے اپنی رحمت کی بارش والا مہینہ رمضان المبارک تجھے دے دیا۔ آنا تیرا کام ہے، سر جھکانا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہوں کو ایک سیکنڈ میں معاف کرنا یہ میں پروردگار کا کام ہے۔ ہر سال میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا۔ تیری سرشت میں خطا ہے، تیری عادت میں گناہ پڑ گئی ہے، تو باز نہیں آتا، پھر میں تیرے لیے بخشش کا ذریعہ بناتا ہوں، کہیں شیطان ملعون تجھے کھینچ کر لے جا کر جہنم میں نہ پھینک دے۔ رمضان المبارک کی راتیں عطا فرما دی۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، کتنا بد نصیب ہے، کتنا بدبخت ہے وہ آدمی، کتنا ازل کا مارا ہوا ہے وہ آدمی جو رمضان المبارک میں بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کرائے۔ کبھی رمضان کی راتیں عطا فرما دی، کبھی شب قدر لا کے دے دی، کبھی معراج والی رات عطا فرما دی، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری والی رات عطا فرما دی، کبھی شب برات لا کر دے دی۔ جتنے تو گناہ کرتا جاتا ہے معافی بھی مانگتا جانا، میرا بن کے رہ، میرا بندہ بن کے رہ۔ اس لیے کہتا ہے نا وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، وہ ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے، کوئی مانگنے والا بھی ہو۔ اب جو شب برات آ رہی ہے، حدیث پاک میں ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیسے ہی سورج چھپتا ہے اللہ پاک جل شانہ اس آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور ساری رات اپنے بندوں کو آواز لگاتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، مالک آواز دے رہا ہے، خالق آواز دے رہا ہے اور مخلوق سوئی پڑی ہے۔ ساری رات آواز آتی ہے، حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے گناہ گار، کوئی ہے سیاکار، کوئی ہے پہاڑوں جتنے گناہ والا، کوئی ہے سمندروں کے قطروں جتنا گناہ والا۔ آج میں خدا عرش عظیم سے چل کر آیا، میری بے پرواہی، میری بے نیازی آج چاہتی ہے تمہیں سب کو معاف کر دوں۔ کبھی آواز آتی ہے، مانگنے والوں کھڑے ہو جاؤ، میں تمہارے دامن بھر دوں۔ فرمایا حل من مستغفر، طرح طرح کے گناہ گاروں اور سیاکاروں اپنے گناہوں پہ معافی کا سوال کرو، میں نے یہ رات تمہیں اسی لیے دی ہے، نجات کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ کروڑوں لوگوں کو آج دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ آواز آتی ہے، میرے بندوں کتنا بھی تو گناہ گار ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
میری رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میری اپنے گناہوں پہ نظر نہ کر، اپنے گناہوں پہ نظر بھی کر، لیکن ساتھ ساتھ میرے دریا کرم پہ بھی نظر کر. بے شک تیرے گناہ بے حد ہے، بے شمار ہے، پر میری کریمی کی بھی کوئی انتہا نہیں. حل من مستغفر، کوئی ہے معافی مانگنے والا، آج اس کو معاف کر دیا جائے. کوئی ہے بخشش مانگنے والا، آج اس کی بخشش کر دی جائے. کوئی ہے اللہ پاک جل شانہ کے دربار میں سر جھکا کر معافی مانگنے والا، آج اس کو معافی عطا کر دی جائے. اللہ فرماتے ہیں او لوگوں نا امید نہ ہو، میں خدا تمہیں چل کر معاف کرنے کے لیے خود آ گیا ہوں. مگر آج کے مسلمان کا اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین کوئی نہیں، اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں. اللہ تو اتنا بڑا مہربان ہے، گناہ بخشنے کے لیے کریمی کی بارش برسا رہا ہے، دریائے کرم بہا رہا ہے. ادھر ہم نے رسمیں چلا دی، پٹاخے چلائیں گے، گولے چلائیں گے، آسمان کی طرف بچے آگ اڑائیں گے، اور معصوم بچے یہ کہیں گے الہی ہمارے ماں باپ جنت کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ نعمتوں کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ جنت کے عیش آرام کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ بخشش اور آرام کے قابل نہیں. ہمارے ماں باپ کو تو اس طرح کا دیکھ پڑا کر کے گولا چھوڑ دیا. یا اللہ میری ماں کو بھی میرے باپ کو بھی جہنم کے انگارے عطا کرنا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ پاک جل شانہ ساری رات ندا کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں حل من مستدرک، کوئی ہے جس کی روزی میں تنگی ہو، کوئی ہے پریشان حال کپڑے کی تنگی ہو، کوئی ہے ایسا جس کو قرضے میں دبا لیا ہو، کوئی ہے ایسا جس کو اہل و عیال کے خرچے نے پریشان کر دیا ہو، کوئی ہے تنگ دستے آج مجھ سے روزی میں فراخی مانگے، میں اس کی روزی میں فراخی کر دوں. کیوں اللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون. اور زمین پہ نظر نہ کر، دکان پہ نظر نہ کر، نوکری پہ دفتر پہ نظر نہ کر. مالک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اگر کھانے دوں آگے رکھا ہوا کھانا، آگے رکھی ہوئی دولت بھی، پھل بھی، فروٹ بھی، حتیٰ کہ کھانے کے ارادے سے ہاتھ میں لیا ہوا، حتیٰ کہ کھانے کے ارادے سے جو منہ میں تیرے جا چکا، میں نہ چاہوں حلق سے نیچے اتر سکتا نہیں. روزی مجھ سے مانگ، مدد مجھ سے مانگ، فراخی مجھ سے مانگ، اور میں تیرا خدا تو میرا بندہ، اور مجھ سے بڑا تجھ پر کون قریب ہوگا؟ تو سویا پڑا ہے، میں تجھے دینے آیا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں بندو جو تمہیں پیسے دیتا ہے وہاں کھڑے رہتے ہو، جو تمہیں پیسے دیتا ہے وہ ساری رات پھرتے ہو. میں جنت دینے آیا ہوں، کتنا بڑا افسوس ہے تم سو گئے ہو. آواز آتی ہے؟ کوئی ہے ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو؟ کوئی ایسا بیمار ہو، گھر والے بھی تنگ آ گئے ہو، تمام کے تمام نا امید ہو چکے ہو، اب اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں، اتنا بڑا پریشان ہے، اتنا بڑا بیمار ہے. آواز آتی ہے آج جھولی پھیلا، خزانہ میرے پاس صحت کا، تندرستی کا موجود ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ.
کھلانے والا میں، پلانے والا میں، بیمار پڑ جاؤ تندرستی دینے والا میں۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں، ڈاکٹر پہ یقین ہے، ٹکوں پہ یقین ہے، گولی پہ یقین ہے، ان کے آپریشن پہ یقین ہے، ان کی دوا پہ تیرا یقین ہے، میں خالق کی ذات پہ تیرا یقین کوئی نہیں۔ آج مانگ تندرستی، میں تجھے صحت عطا کروں۔ یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ساری رات پروردگار عالم اپنی مخلوق کو ندائیں دیتے ہیں، نام لے لے کر۔ کوئی ہے فلانی ضرورت والا، کوئی ہے فلانی حاجت والا، کوئی ہے جس کی اولاد نہ ہو آج مانگے، کوئی ہے جس کو اولاد نے تنگ کر رکھا ہو، موت کی دعائیں مانگ رہا ہو، آج مانگے میں اسے دے کے جاؤں۔ مگر ہمارا یقین نہیں نا، وہ یقین کون بنائے؟ یہ یقین بنانے کے لیے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا۔ میرے محبوب جان، میری مخلوق کا یقین بنا، عقیدہ بنا، اعتقاد بنا۔ گرمی میں اگر کوئی ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا پلا دے، کتنی دعائیں دیتا ہے، حیاتی ہوگی، جندڑی جیویں، اللہ نیک کری، شالا تتی نہ لگی، اچھا اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس کو 80 سال پلاتے ہو گئے، کبھی اس کا بھی شکر ادا کیا؟ سخت سردی کے موسم میں ایک چائے کی پیالی کوئی پلا دے، اکڑیاں بول اٹھتی، او میاں بھلا ہوگی، اللہ بھلا کرے تیرا، اللہ جزائے خیر دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں 90 برس ہو گئے کھاتے پیتے، کبھی تیرے منہ سے الحمدللہ نہیں نکلا۔ اندازہ لگاؤ وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی جس کو خدا برکتوں والی رات کہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ فرماتے ہیں برکتوں والی رات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی، شعبان کی 15ویں رات آ گئی۔ بڑی برکتوں والی رات ہے۔ قوم نے تماشا بنا لیا، بچوں کو لگا دیا پٹاخے چلانے پر، بڑے بڑے حاجی نمازی بڑے بڑے نیک لوگ پڑ گئے حلوے شریف پہ۔ باقی دنوں میں تو دال کھا کر آدمی کو ذرا کم نیند آتی ہے، اس دن جو حلوے کی پلیٹیں چڑھائی پھر تو خیر ہی خیر ہے۔ کون عبادت کرے؟ ہم تو بھی اپنی بات کریں گے، تمہیں ملے نہ ملے مولوی کا حجرہ تو بھر ہی جاتا ہے نا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں یہ دستور ہی نہیں۔ بہرحال ہر چیز الٹ استعمال کرنے کی قوم کی عادت بن گئی، مزاج بن گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں لوگوں آ گئی برکتوں والی رات، کھڑے ہو جاؤ، وضو کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، عبادت کر لو، توبہ والی رات آ گئی، استغفار والی رات آ گئی، بخشش والی رات آ گئی، اور مانگنے والی گھڑی آ گئی۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، برکتوں والی رات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی، نجات والی رات آ گئی، بخشش والی رات آ گئی، چھٹکارے والی رات آ گئی، بری ہونے والی رات آ گئی۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اللہ فرماتے ہیں پروردگار عالم نے اسی رات میں فیصلے فرمانے ہوتے ہیں۔ فیصلوں والی رات آ گئی،
لوگوں کو کہتے ہوئے سنا بھی ہوگا اور بھگتے بھی ہوں گے. پہلے مقدمہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے، پھر اخیر میں آ کر کے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلے کی تاریخ ہے، تو اس پہ بڑی کوشش کر کے جاتے ہیں بھائی ذرا پہلے پہنچو، فیصلے کی تاریخ. تو شب برات فیصلے کی تاریخ ہے، فیصلہ ہوتا ہے. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں پورے سال میں جتنی روزی ملنی ہے اس کا فیصلہ اس رات میں. کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کتنا منافع ملنا ہے، کتنا گھاٹا ملنا ہے. پورے سال کا ایک ایک دانہ، ایک ایک گھونٹ پانی کا کسی اور چیز کا لکھ دیا جاتا ہے، مقرر کر دیا جاتا ہے. اسی رات میں اگلی رات تک، اگلے سال کی اس رات میں لوگوں کو مرنا ہوتا ہے. جتنوں کی موت آنی ہوتی ہے بجٹ بنا کر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اس ڈر سے عبادت کرنا، یہ سوچ کر کہ آج کی رات میں ممکن ہے میرا بھی اس بجٹ میں موت والے میں نام آ گیا ہو، اگلے سال یہ رات پتہ نہیں مجھے آئے گی کہ نہیں. کیونکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں تمہیں معلوم نہیں دنیا کا نظام اتنا غلط ہو جائے گا، معاشرہ اتنا بگڑ جائے گا، قوم اتنی تباہ ہو جائے گی. صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، میری امت اتنی بگڑ جائے گی انہیں کسی چیز کی پہچان بھی نہیں رہے گی، شناخت بھی نہیں رہے گی، یوں ہی بکواس کرتے مر جائیں گے. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کوٹھی بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا روپیہ میرا لگنا ہے، بنوانا میرے ذمے ہے، ایک رات کا بسیرا بھی مجھے اس مکان میں نصیب نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی اپنی پسند کی جگہ شادی کے لیے جاتا ہے، لڑکی کو پسند کرتا ہے، دلہن کو پسند کرتا ہے، کمار اس کو بڑی پیاری ہوتی ہے، شادی کے لیے جا رہا ہے، سیرا باندھے کھڑا ہے، بارات تیار کھڑی ہے اور شادی کے لیے جا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس مالک کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، حالانکہ ان ساری باتوں کے سوا اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں جس کے لیے قدم قدم پہ سیکھ رہا ہوں، جس کے لیے قدم قدم پہ مر رہا ہوں، جس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار ہوں، جس کے دیدار کے لیے رات دن مارا مارا پھرتا ہوں. شادی بھی ہو جائے گی لیکن شادی کے بعد بھی ایک آنکھ سے دیکھنا بھی، ہاتھ لگانا بھی میرے نصیب میں نہیں. پہلے ہی موت آ جائے گی. کتنے سالوں کی بات ہے، وہاں لاہور راوی روڈ پہ میں ٹھہرا ہوا تھا، برابر کی ایک کوٹھی میں شادی تھی، فیصل آباد برات گئی شادی کے لیے، بڑی دھوم دھام، بڑا گانا بجانا، کھانا پکانا، انتظار ہو رہا ہے واپسی کا. دلہن آئے گی، یہاں سامان رکھیں گے، یہاں جہیز رکھا جائے گا، یہاں کھانا پینا ہوگا. بڑی شدت سے انتظار ہے، بڑا انتظار ہے، شوق ہے، ناچنا گانا کود ناچ ہو رہا ہے سب کچھ. شام کے 6 بجے بجائے دلہن آنے کے، بجائے جہیز آنے کے، بجائے زیور آنے کے، گھر کے بمیں دلہا، بمیں دلہن، بمیں بھائی ماں باپ 11 آدمیوں کی چھیچڑے اور بوٹیاں بن کر آ گئی. کب اللہ کے قہر سے ڈرو گے؟ کب توبہ کرو گے تم؟
पिछले साल इस रात में हजारों लाखों दुनिया पे थे, आज कब्रों में पड़े हैं। न जाने अगले साल मेरा तेरा क्या हाल होगा। फरमाया रोजी का बजट बना दिया जाता है, मौत का बजट बना दिया जाता है, पैदा होने वालों की फहरिस्त भी बना दी जाती है। फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीमिन अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। बड़े बड़े फैसले होते हैं, बड़े बड़े अल्लाह पाक जल्ल शान हुई इस रात में फैसले फरमाते हैं। जब फैसले उसने करने हैं तो हमें उसके और करीब हो जाना चाहिए और उसके नजदीक होना जाना चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए और उसके करीब होकर उससे लिपट जाना चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। एक हदीस पाक मेरे जहन में आई हुई है, मुख्तलिफ रिवायतों से 3 सहाबा से रिवायत है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ लफ्जों से 3 सहाबा से ये रिवायत है। जनाब आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं सोई हुई थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ ही सोए हुए थे। अचानक चुपके से उठे, आहिस्ता से दरवाजा खोला, बाहर तशरीफ ले गए। मेरे दिल में आया मैं आज बारी तो मेरी थी, पता नहीं किसी और बीवी के यहाँ चुपके से तशरीफ ले गए। मैं बाहर निकली, मैंने देखा दूर जा तशरीफ ले जा रहे हैं, मैं भी पीछे पीछे हो ली। रात का वक्त था, काली कमली वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए। हज़रत आयशा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जैसे ही मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत वाली झोली फैलाई, हाथ फैलाए और उम्मत के लिए दुआ मांगनी शुरू फरमाई। फरमाया मैं भी पीछे खड़ी होकर हाथ फैलाकर दुआ मांगती रही, आहिस्ता आहिस्ता आमीन कहती रही। इतनी लंबी दुआ मांगी, इतनी लंबी दुआ मांगी, हमारी अम्मा कहती हैं कि मेरे हाथ दुख गए, मैंने 3 मरतबा हाथ छोड़े और 3 मरतबा हाथ दुआ के लिए उठा। इतना मांगा उम्मत के लिए इस रात में। यही रात थी शाबान की 15वीं रात। फरमाती हैं जब वापिस होने लगे, चूंकि मैं लड़की थी, मैंने दौड़ लगाई तो मैं अपने हुजरे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही पहुंच गई। फिर आप तशरीफ ले आए तो मुझे फरमाने लगे तेरा सांस क्यों चढ़ गया? ये तो तुझे सांस ऐसे चढ़ा हुआ जैसे कहीं से दौड़ के आई हो। फरमाती हमारी अम्मा तैयबा ताहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, फरमाने लगी आका आपकी दुआ में मैं भी तो शरीक थी। आप जो वहां दुआएं मांग रहे थे मग़फ़िरत की, बख्शिश की, तो मैं भी तो शरीक थी, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता आमीन कह रही थी। फिर आपसे पहले दौड़कर मैं घर में आ गई। अब अगली बात असल में जिक्र करना चाहता था मैं कि ये है वो रिवायत 3 सहाबा से, एक सहाबिया से, 2 सहाबा से। फरमाया आयशा मैं कैसे न मांगता, तवज्जो करना, मैं कैसे न मांगता, मैं कैसे न रोता, मैं कैसे न आजिज़ी करता, मैं क्यों ना रहमत वाली झोली फैलाता। तुझे मालूम नहीं आज की जो शब बरात की रात है, कबीले कलब के बकरियों भेड़ों के जिस्म पे जितने बाल हैं उन बालों से भी ज्यादा लोगों की आज बख्शीश होनी है। जिस कबीले का मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लिया, उनका अज्जड़, उनका रेवड़, उनका गल्ला 10 मील में बैठता था। इतनी बख्शिश, इतनी आम बख्शिश। बाबू बैठे हो मस्जिद में बैठे, यकीन कहता है, दिल कहता है कि हमारा नंबर भी आ गया होगा। जब इतने बाल थोड़े होते हैं बकरी के जिस्म पे, भेड़ के जिस्म पे। लेकिन
جب حضرت عائشہ کو مسکراتے دیکھا اور زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے دیکھا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری ساری امت اسی طریقے سے بخش دی جائے گی، ہر سال معافی ملتی رہے گی، ہر سال بخشش ہوتی رہے گی، مگر 3 آدمیوں کی نجات اس رات میں ساری امت اسی طریقے سے بخش دی جائے گی، ہر سال معافی ملتی رہے گی، ہر سال بخشش ہوتی رہے گی، مگر 3 آدمیوں کی نجات اس رات میں بھی نہیں۔ 3 قسم کے آدمیوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں، رحمتوں بھری رات میں بھی نہیں، بخشش والی رات میں بھی نہیں۔ اتنے بڑے ریول کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو معافی مل گئی، مگر 3 الا من اشرک باللہ، جس نے میری ذات میں صفات میں ذرہ برابر بھی کبھی شرک کیا ہوگا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اسے کبھی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں۔ انہ هو السمیع العلیم، تمہارے ارادوں کو، تمہاری نیتوں کو، تمہاری آرزوؤں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، جو ارادہ کرو گے وہ بھی جانتا ہوں، جو منہ سے زبان ہلاؤ گے میں خدا اچھی طرح سنتا ہوں۔ شرک کرنے والے کے لیے کوئی نجات نہیں۔ 1,24,000 رسول، پیغمبر، نبی، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی قسم ٹیمیں بن گئے۔ ایک دن میں یہودیوں نے 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ دی، ذبح کر دیا نبیوں کو، مگر اللہ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا، خداوند کریم کی توحید پرستی کی۔ فرمایا الا من اشرک باللہ، شرک کرنے والے کی کوئی نجات نہیں، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرماتے ہیں شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار ہیں، 3 مرتبہ فرمایا یا معاذ یا معاذ، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یا معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں، 3 مرتبہ دہرایا، خوب متوجہ کر کے پھر فرمایا لا تشرک باللہ، میرے معاذ یمن کا میں تجھے گورنر بنا کر کے بھیج رہا ہوں، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا، ان قتلتا او حرقتا، چاہے تجھے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، شرک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ ایک تو مشرک ہو گیا جس کی اس رات میں بھی نجات نہیں، لیکن اپنے آپ کو مشرک کون سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جتنا شرک کرنے والا وہ تو کہتا ہے سب سے زیادہ عبادت گزار میں ہوں۔ میری زبان میں شاید تمہیں سمجھ نہ آئے، بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نیک آدمی گزرا ہے، اپنی زبان میں کہتا علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندے ذات کمینے، علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندے ذات کمینے، او پیتل پلیت سونا نہیں بندا، پیتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑ جڑیے لال نگین ہے،
شون کو لو خیرات نے مل دی چڑھے ہون مال خزینے بلے شاہ بن توحید جنت نی مل دی توڑے مریے شہر مدینے بلے شاہ بن توحید جنت نی مل دی توڑے مریے شہر مدینے بابا بلے شاہ نے فیصلہ کر دیتا جڑا بندہ شرک کردا ہے جڑا بندہ بدعت دی لعنت دے اندر گرفتار ہے وہ پاویں مدینے مرے جنت دا حقدار کوئی نہیں۔ اب ایک لفظ سے ہی چلے گئے نا کروڑوں لاکھوں، یہ شرک کی کرنے والے کی نجات نہیں۔ کوئی لکڑی کے ساتھ شرک کرتا ہے، کوئی پتھر کے ساتھ شرک کرتا ہے، کوئی درخت کے ساتھ شرک کرتا ہے، سینکڑوں قسمیں ہیں شرک کی۔ اور ایک اور بتاؤں، شرک وہی کرے گا جس کی سمجھ میں خدا نہ آیا، جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آ گیا، پھر اسے شرک کرنے کی کبھی نوبت آئی نہیں۔ یا تمہارے اس ملتان شہر میں ہزارہ سال پہلے کی بات ہے، راجہ دیمان کی حکومت ہے، تاجر لوگ مسلمان آئے ملتان میں، کاروبار کیا، اچھا کاروبار دکھایا، بے ایمانی نہیں کی، ہیرا پھیری نہیں کی، ٹھگی نہیں ماری، راجہ دیوان کا بیٹا مسلمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر۔ راجہ کو بڑا دکھ ہوا کہ اسلام میرے گھر میں آ گھسا، ایمان قرآن میرے گھر میں آ گیا۔ اس نے بڑے بڑے شہروں سے بڑے بڑے ہندو بلائے، بڑے بڑے پنڈت بلائے، سادھو بلائے، جوگی بلائے، سمجھاؤ مسئلہ ہو گیا۔ لیکن یاد رکھو، جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتر گیا ہو، نکالنے والی تو پوری دنیا میں کوئی طاقت ہے نہیں نا۔ کتنا ہی زور لگاؤ، کتنی طاقت بناؤ، نہیں نکال سکتا۔ علامہ اقبال بھی کہتا، جفا جو ہوتی ہے عشق میں، جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں، اور جو بے ستم ہو محبت اس میں کوئی مزہ ہی نہیں۔ جب آدمی کسی کے لیے مار کھاتا ہے بڑا مزہ آتا ہے۔ سیدہ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی خوبصورت نوجوان لڑکی ایمان لے آئی، مکے والے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر میدان میں لائے، مارنا شروع کیا، مارتے مارتے تھک گئے، بڑا بہادر مار رہا ہے۔ مارنے والا کہنے لگا ذرا میں پانی وانی پی لوں، ذرا میں سستا لوں پھر ماروں گا۔ مار کھانے والی اللہ والی کہتی ہے تجھے دم لینے کی اجازت نہیں۔ مجھے آسمان سے آواز آتی تھی لبینہ غم نہ کر، ہم بہشت کے دروازے پہ تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ کیسے لوگ تھے، کس طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رنگ دیا تھا، توحید کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ تو فرمایا پہلا اس دریائے کرم سے بھی چھاچے مارتے ہوئے رحمتوں والے سمندر سے بھی محروم وہ رہے گا جو شرک کرتا ہے۔ دوسرا، اس کو تو آپ لوگ اور میں گناہ ہی نہیں مانتے، یہ جتنے گناہ اس رات میں پیچھے رکھنے والے ہیں وہ ہیں ہی ایسے، ان کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ دوسرا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، والدین کا نافرمان، کتنا ہی حج کیے ہوئے ہوں، کتنا ہی نیک بنا پھرتا ہو، کتنی سخاوت کرتا ہو، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو جھڑکے دڑکے دینے والے کی اس رات میں بھی بخشش نہیں۔ بتاؤ ہم کب گناہ سمجھتے ہیں ماں کی بات کا جھڑکا دینے کے لیے؟
माँ की और बेगम की अगर लड़ाई हो जाए ना तो बेगम को तो कहता है आप खामोश हो जाएगी, ये कुत्ती है भौंकती रहे। उसको कितने अदब के साथ कहता है अभी छोड़े आप, ऐसे लोगों से मत्था नहीं मारा करते, ये तो बकवास किए ही जाते हैं। तुझे क्या मालूम होता है उस वक्त माँ का कलेजा फट जाता है। बड़ा जालिम है वो आदमी जो माँ बाप की नाफरमानी करके अपने लिए, आखिरत तो आखिरत आएगी, मेरा तजर्बा है दुनिया ही में भुगतता है, नकद सौदा है। हमारे इस मुल्क में मेरा एक वाकिफ आदमी बीमार था पिछले दिनों, मैं उसे पूछने चला गया। अच्छी तरह जानता हूं, मैं उसे जानता हूं, वो मुझे जानता है। बेटे का शिकवा करने लग गया, रोने लग गया, पूछता नहीं है, परवाह नहीं करता मेरी, कभी ये भी नहीं पूछता बाप का क्या हाल है। अब कारी अनीम में भी एक बीमारी है ना जिससे तुम सारे लोग जरा अकड़े अकड़े रहते हो। वो क्या कि नकद कह देनी। मैंने उसी वक्त कह दिया, मैंने कहा जनाब याद तो करें तुमने माँ बाप के साथ क्या सलूक किया था, जरा याद तो कर। मैंने चुप हो गया। लगा यहाँ कई मरतबा ऐसा होता है, इस हाथ ले इस हाथ दे, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। कभी कभी नकद सौदा होता है। इधर माँ बाप का कलेजा दुखा, उधर जमीन पेड़ियां रगड़ रगड़ के मरना पड़ेगा। बेगम के लिए तरह तरह के कपड़े, बेगम के लिए तरह तरह के खाने पीने, और माँ के लिए कुछ नहीं। तेरी माँ तेरी बेगम की चूड़ी है, भंगल है, उसका बचा हुआ खाएगी, उसका उतारा हुआ पहनेगी। वो बेगम है, ये भंगल है घर की। शर्म को हाथ मारो, खैरत को हाथ मारो। हालांकि माँ माँ होती है। हमने एक दुनियादार रिसाले में पढ़ा था, मुद्दत की बात है, एक वाकया छपा था कि एक आदमी एक लड़की के पीछे लग गया। माँ ने मना किया, बेटा हम खानदानी हैं, इज्जत वाले हैं, दाग लग जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसी लफंगी छोकरियों के पीछे नहीं लगा करते। उधर लड़की को भी डांटा है, हमारे घर में आकर। लड़का गया, वो मुंह बना कहने लगे मैं नहीं तुझसे मोहब्बत करती, तेरी माँ ने मुझे गालियां दी हैं। मैंने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माँ ने दे दी तो क्या हुआ। उन्होंने कहा नहीं, अगर हमसे इश्क करना है माँ का कलेजा निकाल के ला के दोगे, हम चबाएंगे तब हम तेरी महबूबा बनेंगे। नशे में था, गर्क था, इश्क की मार में आया हुआ था। उन्होंने कहा लो देर क्या है, तुझे तो खुश रखना है ना। घर गया, खंजर साथ लेके गया। माँ सोई हुई थी, खंजर मारकर माँ को ज़िबा कर दिया। कलेजा निकाल कर प्लेट में रखकर दौड़ा है, महबूबा को कहूंगा लो खुश हो जा, ले आया हूँ। चलते चलते दौड़ते दौड़ते अंधी आंख हो गई इश्क में, ठोकर लगी, गिर पड़ा। उस कटे हुए दिल में से भी आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी। तुम्हें क्या मालूम है कि माँ क्या चीज होती है? ये उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है। कायनात ये है, जहान ये है, सब कुछ दौलत माँ बाप है। तुम्हारे यहाँ फालतू होंगे, हमारे यहाँ तो नहीं है। तो फरमाया दूसरा बख्शिश से रहने वाला, माँ बाप का नाफरमान। वक्त भी खत्म हो रहा। अरे इसलिए तुम कहोगे कि फिर ये 1.5 महीने के लिए इंग्लैंड चला गया, वो भी मैं चलो मुख्तसर से ही बता ही दूं। तीसरा आदमी जो इस करम वाली रात में, बख्शिश वाली रात में भी कबीले कलब के भेड़ बकरियों के बालों की गिनती से ज्यादा लोगों को जिस दिन माफी मिल गई है, ये उस दिन भी फंसे रह जाएंगे। तीसरा आदमी है हसद करने वाला, बुग़्ज़ करने वाला, दिल में अदावत रखने वाला। तुम्हें समझ नहीं आएगी अभी। वो यूं ही है कि किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, तुम्हें इत्तला हुई, उन्होंने कहा हाँ जी उनके यहाँ तो रोजाना ही पैदा होते हैं, आगे थोड़े हैं। तेरे घरों की गया, तू राजी हो जावे तो तांती है, नाराज हो गए तो तांती है। फलाना आदमी अच्छा खाने पीने वाला बन गया, हाँ जी रब भी बस रजतों को रजाता है, खालियों को खाली करता है और भरतों को भरता है।
اور رب ہے یہ تیرے دروازے کا چوکیدار ہے، رب کی ذات پر اعتراض کرتا ہے۔ اور بلکہ علماء نے لکھا کہ حسد کرنے والے آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ گلے بالوں کی طرح بس سڑتا ہی رہتا ہے، تو اس کی بھی نجات نہیں ہے۔ بعض علماء کرام نے 10 آدمی لکھے، عام طور پر تینوں حدیثوں میں ان 3 آدمیوں کا خاص طور سے ذکر ہے جن کا میں نے ذکر کر دیا، شرک کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، اور دل میں عداوت بغض رکھنے والا۔ پھر سمجھ لو، نہیں سمجھو گے نا دین کے بارے میں بڑے رہتے ہو۔ سامنے آدمی آیا، رانا صاحب السلام علیکم، خیریت ہے، خوش ہو، مزاج سے، کاروبار ٹھیک ہے، بال بچہ اچھا ہے، دھندا ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، پڑے کو گیا نا ایک بڑا بے ایمان ہے۔ ایویں جو سلگتے مہنگا پیا نا، نظر جو پئی، چودھری صاحب، خان صاحب چاہ پانی بوتل، لگا نہیں یار کم ہے، لنگ دیا نا، یہ کو مکتر پلاؤں گا، ارے کچھ چھوڑ دو، تباہی ہے، پلے کچھ نہیں پہنا، یوں ہی خام خواہ اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، زمین و آسمان کا رب میں، پہاڑوں کا رب میں، دریاؤں سمندروں کا رب میں، چاند سورج ستارے کا رب میں، تیرا بھی رب میں، یقین کر مانگ جو کچھ مانگنا ہے۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، میرے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بیماری دینے والا کوئی نہیں، بیماری دور کرنے والا کوئی نہیں، بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی کے تختے پہ لٹکانے والا کوئی نہیں، فقیر کو تخت و تاج پہ لا کر بادشاہ بنانے والا کوئی نہیں، وتذل وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہوں آ کے رکھ دوں، جس کو چاہوں نیچے کر دوں، جس کو چاہوں اونچا کر دوں، یہ میرا نظام ہے۔ شب برات آ رہی ہے، کئی لوگ دل میں یہ سوچ رہے ہوں گے اب کے شاید قاری حنیف کو کا حلوے کو زیادہ جی کر رہا ہے جو 1-2 پہلے شب برات پہ پل گیا۔ یہ بات نہیں، بلکہ دوستوں کے اصرار پر، اشتیاق پر 2-3 مہینے سے بڑی کوشش ہے انگلینڈ کے ساتھیوں کی، تو میں نے ویزا وغیرہ کاغذات سارے وہاں سے آئے وہ بنوا لیے۔ انشاءاللہ سوموار منگل والے دن میں 1.5 مہینے کے لیے آپ حضرات سے چھٹی لے کر چلا جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی دین اور دنیا کی شادمانی عطا فرمائے اور صراط مستقیم پہ چلنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کافی سارے ساتھیوں نے اصرار فرمایا، رک کے بھی دیے، بتایا بیمار ہیں۔ ایک ساتھی کلور کوٹ سے آیا ہوا ہے، اس کی والدہ نستر کالج میں ہے، پتہ نہیں کتنے اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو شفا عطا فرما۔ مولا کریم تیرے قرآن کا واسطہ، تیرے کلام کا واسطہ، الہی تیری بے نیازی کا واسطہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ سب کے کاروبار میں، روزی رزق میں وسعت برکت عطا فرما۔ مولا کریم کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جن کے یہاں بچیاں ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ ہم سب کی اولاد کو نیک اور نمازی اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ جس کے ذمہ قرض و ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما۔ مولا جو ناجائز گرفتار ہے، مصیبت زدہ ہے، اس کی مصیبت کو دور فرما۔ مولا کریم ہم سب کو قرآن کریم پہ عمل کی یقین کی توفیق عطا فرما۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنا۔ اہل بیت کا احترام نصیب فرما۔
یا اللہ شب برات میں جتنی تیری کریمی رحمت کی بارش ہو ہمیں بھی حصہ عطا فرما، رمضان المبارک کا پورا پورا ادب احترام نبھانے کی توفیق عطا فرما، جتنے بھی میرے خدمت گزار دوست دنیا سے چلے گئے سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ ساری امت کی بخشش فرما، ساری مخلوق پہ کرم اور فضل فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کی، یہ محمد یاسین بھی اور کتنے ساتھی کہتے ہیں کاروباری حال اچھا نہیں، یا اللہ ان سب کو برکت عطا فرما، سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، مدرسے کے مسجد کے میرے ملک میں غیر ملک میں جتنے بھی خدمت گزار ہیں اللہ تعالیٰ مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ میرے سفر کو باظفر فرما، دین کے لیے آنا جانا قبول فرما، اور جو میرے پلے دین کی نعمت کی بات ہو وہاں کے لوگوں کو مستفید فرما، ان میں جو نیکی ہو جو خیر ہو اس سے مجھے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ساری دنیا پر بڑا کرم اور فضل فرما، ساری مخلوق پر رحم فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ آئیے اب اپنے اصل موضوع کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے وقت پیدا کردہ چیزوں میں 4 چیزیں چنی، پھر ان 4 میں سے ایک کا انتخاب کیا اور اسے سرداری کا شرف عطا کیا۔ مثلا فرشتوں میں سے 4 فرشتے منتخب کیے، حضرت جبرائیل امین، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل اور حضرت عزرائیل۔ پھر ان 4 میں سے حضرت جبرائیل کو چنا اور انہیں فرشتوں کی سرداری عطا کی۔ اس طرح نبیوں میں سے 4 برگزیدہ انبیاء کرام کا انتخاب کیا، نبینا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، نبینا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، نبینا حضرت عیسیٰ مسیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور نبینا حبیبنا و مولانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 4 پیغمبروں میں سے خاتم النبیین، ختم المرسلین، سردار دو جہاں، مالک کون و مکان محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کے سرداری تفویض فرمائی۔ صحابہ کرام میں سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہم کو چنا، اور ان 4 یار برقرار میں سے یار غار سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ کرام کا سردار منتخب کیا۔ اسی طرح مسجدوں میں سے مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور مسجد طور سینا کا انتخاب کیا، اور مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف کو تمام مساجد کی سرداری کا شرف عطا فرمایا۔ دنوں میں عید الفطر، عید الاضحیٰ، عرفہ اور عاشورے کے دنوں کو چنا اور یوم عرفہ کو تمام ایام پر فوقیت دی۔ راتوں میں شب قدر، شب براءت، شب جمعہ، شب عید کا انتخاب کیا، اور ان 4 باعظمت راتوں میں سے شب قدر کو سب سے افضل اور سب سے برتر قرار دیا۔ اسی طرح مہینوں میں رجب، شعبان، رمضان اور محرم کو بزرگ اور حرمت عطا کی، اور ان 4 مہینوں میں سے ماہ شعبان کو دیگر تمام مہینوں پر ترجیح دی۔ اس ماہ کو 11 مہینوں کا سردار بنایا اور اسے پیغمبر کا مہینہ قرار دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ماہ شعبان کو دوسرے مہینوں پر اس طرح بزرگی اور برتری حاصل ہے جس طرح مجھے تمام نبیوں پر فوقیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شعبان کے ساتھ معظم لگایا جاتا ہے، شعبان معظم یعنی عظمت والا شعبان۔ شعبان کا لفظ منشعب سے نکلا ہے۔ منشعب کے ایک معنی ہوتے ہیں تقسیم کرنا۔ اس مہینے میں اللہ تعالی رزق تقسیم کرتا ہے، اس لیے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا۔ منشعب کے دوسرے معنی ہوتے ہیں بکھیرنا، پھیلنا، منتشر ہونا۔ چونکہ اس مہینے میں تمام تقدیری امور الگ الگ کر دیے جاتے ہیں، اس وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان ہوا۔ اس مہینے کا نام شعبان رکھنے کی تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں عرب کے لوگ پانی کی تلاش میں اپنی وادیوں سے نکل جاتے تھے اور یہاں وہاں پھیل جاتے تھے، منتشر ہو جاتے تھے، بکھر جاتے تھے۔ اسی سبب سے عرب کے لوگ اس مہینے کو شعبان کہتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ دار کے واسطے نیکیاں شاخ در شاخ ہوتی ہیں، یعنی بے حساب ہوتی ہیں۔ ہم ابھی کہہ چکے ہیں کہ شعبان عظمت اور بزرگی والا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ اس ایک روایت سے لگائیے کہ رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे महीनों की बनिस्बत इस महीने में ज्यादा रोजे रखते। बाज़ रिवायात के मुताबिक आप शाबान में पूरे महीने के रोजे रखते और बाज़ रिवायात के मुताबिक बहुत कम रोजे से नहीं होते। आप शाबान के महीने में निफली रोजे इसलिए ज्यादा रखते थे कि आप फरमाते, मैं पसंद करता हूँ कि जब अल्लाह ताला की रूबरू मेरा अमाल नामा पेश किया जाए तो मैं रोजे से रहूं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के अलावा शाबान के महीने में जिस कदर रोजे रखते इससे ज्यादा किसी दूसरे महीने में नहीं रखते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबब दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया कि जिन लोगों को उस साल मरना होता है उनके नाम इसी माह में लिख दिए जाते हैं, इसलिए मुझे यही पसंद है कि जब मेरा नाम भी उस फहरिस्त में लिखा जाए उस वक्त मैं रोजे से रहूं। एक रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पसंद करता हूं कि जब अल्लाह के रूबरू मेरा अमाल नामा पेश किया जाए तो उस वक्त मैं रोजे से रहूं। इन रिवायात से पता चलता है कि शाबान मुअज़्ज़म में आने वाले साल की पैदाइशें और मौतें लिखी जाती हैं और साल भर का हिसाब किताब यानी हमारा अमाल नामा अल्लाह ताला के हुजूर पेश किया जाता है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इत्बा करते हुए हमें भी माह शाबान में ज्यादा से ज्यादा रोजे रखने चाहिए ताकि जब अल्लाह ताला हमारी मौत के बारे में हजरत इस्राइल को हुक्म दे रहे हो उस वक्त हम रोजे से, और जिस वक्त साल भर का अमाल नामा अल्लाह जल्ले शानहू के सामने पेश किया जा रहा हो उस वक्त भी हम रोजे से हों। इन हक़ाइक़ के अलावा रमजान का कुर्ब, उसका इस्तक़बाल और उसके खास अनवार और बरक़ात से मजीद मुनासिबत पैदा करने का शौक और ज़ौक़ भी गालिबन इसका सबब रहा होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में इस तरह रोजे रखते कि सहाबा किराम ये सोचने पर मजबूर हो जाते कि शायद अब आप इफ्तार नहीं फरमाएंगे, और जब आप इफ्तार फरमाते तो गुमान गुजरता कि शायद अब आप रोजा नहीं रखेंगे। माह शाबान के रोजों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि रोजों में बेहतर रोजे शाबान के हैं क्योंकि ये रोजे माह रमजान की ताज़ीम के लिए रखे जाते हैं। इस तरह शाबान के महीने में निफली रोजे रखना एक तहरीक है। ये तहरीक रमजान के रोजों के लिए अल्लाह ताला के बंदों को आमादा और तैयार करती है। जिस तरह फर्ज नमाज से पहले नवाफिल और सुनैन का एहतमाम होता है, इसी तरह फर्ज रोजों से कब्ल निफली रोजे रखे जाते हैं ताकि अल्लाह का मुती और फरमा बरदार बंदा दिलो दिमाग और रूह की अमीर गहराइयों के साथ अपने आप को माह रमजान के फर्ज रोजों के लिए आमादा और तैयार कर सके। इसकी मिसाल यूं समझिए कि जिस तरह मेहमान के आने की इत्तला मिलने पर आप उसके इस्तकबाल की तैयारियों में लग जाते हैं, इसी तरह माह रमजान की आमद की खबर मिलते ही अपने नफ्स को दुनियावी और नफसानी ख्वाहिशों और आलूदगियों से पाक करने के लिए बंदे को चाहिए कि वो माह शाबान में ज्यादा से ज्यादा निफली रोजे रखने का एहतमाम करे, कसरत से तिलावत करे, जिक्र और फिक्र में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे, सदकात खैरात के जरिए मोहताजों, गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं, अपाहिजों और जरूरतमंदों की इस तरह मदद करे कि वो भी सुकून और इत्मीनान से माह रमजान का बाबरकत महीना गुजार सकें। यही वजह है कि माह शाबान का चांद देखकर सहाबा किराम ज्यादा से ज्यादा रोजे रखने का एहतमाम फरमाते, कुरान करीम की तिलावत शुरू फरमा देते, अपने माल से ज़कात निकालते ताकि गुरबा और मसाकीन, यतामा और बेवगान, हाजतमंद और जरूरतमंद माह रमजान सुकून और इत्मीनान से गुजार सकें, माश की मेहनत और मशक्कत से बच सकें। इस तरह हाकिम कैदियों पर हद जारी करते या उनकी रहाई का हुक्म नाफिज करते। कारोबारी दुनिया के लोग, ताजिर पेशा अफराद अपना लेन देन पूरा करते, जिसको देना होता वो देकर और जिसको लेना होता वो लेकर बुलू खलासी हासिल कर लेते। इन रिवायात के साथ साथ शाबानुल मुअज़्ज़म की अजमत और बुजुर्गी उसमें शामिल 5 हुरूफ से भी आया और जाहिर है। इस लफ्ज का एक एक हर्फ इस माह के मुबारक और मुअज़्ज़म होने की गवाही देता है। मसलन शीन से शर्फ, ऐन से अजमत, बे से बर्र यानी नेकी, अलिफ से अल्लाह की उल्फत और नून से नूर इलाही मुराद है। यही वो हुरूफ हैं जिनकी वजह से शाबान को अजमत, हुर्मत, बरकत अता हुई। शाबान के महीने को
معظم اور محترم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں پر بڑی برکتیں نازل ہوتی ہیں، ان کو نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، گناہوں کی بخششیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر کثرت سے درود بھیجتا ہے۔ پارہ 21 کی رکوع 3 میں ارشاد بار تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اپنے پیغمبر یعنی ختم پر خوب خوب رحمت و سلام بھیجا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی درود سے آپ کی حرمت، بزرگی اور عظمت کا اظہار ہے، لہذا ہمیں بھی ماہ شعبان میں جسے پیغمبر کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، پیغمبر اسلام پر کثرت سے درود اور سلام بھیجنا چاہیے۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات